السلام علیکم، آپ کو گوہر نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا پسندیدہ اینکر محمد نعیم آصف، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز اس مہمان شخصیت کو اپنے روزانہ کے پروگرام میں شامل کرنے پر، اور اب میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں جناب نعمان راؤ صاحب۔ نعمان راؤ صاحب بنیادی طور پر ایک ادبی شخص ہیں، شاعر ہیں اور مقرر ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ساہیوال میں ادبی حلقے ہیں ان میں بڑا اچھا نام رکھتے ہیں، اور ان کی جوانی دیکھ کر، ان کے ارادے دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز ان کا ادب کی خدمت میں بڑا کام ہوگا۔ تو جناب میرے ساتھ نعمان صاحب اور اپنے باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی سر، کیسے ہیں نعمان صاحب آپ؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بندہ ناچیز کو اتنی عزت سے نوازا۔ میں آپ کا دلی طور پر مشکور ہوں کہ آپ نے میرے لیے جو الفاظ استعمال کیے، دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی نعیم صاحب، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ماشاءاللہ آپ بھی ساہیوال کی ایک ماہ ناز شخصیت ہیں۔ الحمدللہ آپ کا ایک نام ہے، آپ کا ایک مقام ہے، اللہ نے آپ کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے، اور میں بڑا باعث مسرت ہے یہ بات میرے لیے کہ میرا اور آپ کا ساتھ تقریباً 2 دہائیوں پہ مشتمل ہے۔ جی تو نعمان صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں ساہیوال میں جو ادبی کام ہو رہے ہیں، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی بہتر، اس میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا کیا جائے کہ ادب کی جو پہچان ہے، جو نئی جنریشن ہے اس میں ادب داخل ہو سکے، اور ہم آپ کی جانب سے، ہماری جانب سے ادب کی خدمت ہو سکے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی یہ بات آپ نے کی ادب کی، تو ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جی جی ٹھیک ہے، تو دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی کہ ادب کیسا ہو رہا ہے اور کیا اس سے بہتر ہو سکتا ہے، تو دیکھیں اگر تقابلی جائزہ لیا جائے ساہیوال کا ہمارے نواحی شہروں کی نسبت، کوکڑا کی نسبت، پاک پتن، اچاوطنی کی نسبت، تو الحمدللہ کہ کام ہو رہا ہے، لیکن جس طریقے سے ہونا چاہیے اس طریقے سے نہیں ہو رہا، کیونکہ ساہیوال کی جو پہچان ہے وہ شہر غزل کے نام سے ہے۔ جی جی، شہر غزل پورے پاکستان، نہ صرف پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی اردو زبان کو سمجھا جاتا ہے، جہاں بھی اردو زبان بولنے والے ہیں، وہ ساہیوال کو شہر مجید امجد سمجھتے ہیں۔ اور مجید امجد اردو ادب کا وہ قیمتی ہیرا ہے، وہ گوہر نایاب ہے، وہ اثاثہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک شیکسپیئر ہے۔ جی جی بالکل ایسے جیسا دیکھیں اگر آپ جائیں برطانیہ میں تو انہوں نے شیکسپیئر کے گھر کو محفوظ کیا، اس کی چیزوں کو محفوظ کیا، اس کی مطلب ایک پورا کروڑوں روپے خرچ کر کے جی باقیات کو انہوں نے پرزرو کیا۔ لیکن ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ ہم اپنے مشاہیر کی عزت و احترام نہیں کرتے، تو ہم ان کو وہ مقام نہیں دیتے۔ تو جہاں تک جنرل پبلک کی بات ہے تو شاید جنرل پبلک اس کو نہ کر سکیں، یہ کام حکومتوں کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مشاہیر کی قدر کریں۔ دیکھیں آج شہر ساہیوال شہر غزل کے نام سے جو مشہور تھا، وہ ادبی دھڑے بندیوں کا شکار ہے، اور اس کی جو میجر جو وجہ ہے، جو اس کی بنیادی وجہ ہے، وہ یہاں کے آپ کہہ لیں کہ سرکاری سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر سرکار اس میں اپنی دلچسپی دکھائے اور ادب کے لیے فنڈز جاری کرے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بالکل اتنا مطلب ٹیلنٹ ہے کہ بالکل ٹیلنٹ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نئے آنے والے بچے ساہیوال میں، خدا کی قسم آپ حیران ہو جائیں گے، ایسی ایسی نظمیں اور ایسی ایسی غزلیں کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو روزی روٹی کے مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ جو سرکاری ادارے ہیں وہ تقاریب کروا لیتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ یار جس بچے کو ہم بلا رہے ہیں یا جس بڑے کو ہم بلا رہے ہیں، یہ اس کے روزی کے مسائل ہیں، ہم اس کو 2000 5000 روپے اعزازیہ بھی دیں تاکہ وہ جو اپنا وقت برباد کر کے آ رہا ہے ادب کی خدمت کے لیے،
دیکھیں اس کا تو بیچارے کا یہ ادب نے اس کو کیا لینا ہے، اب ادب سے اس کا گھر تو نہیں چلے گا، گھر نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس کو وقت نکالنا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، اس کو کرایہ خرچ کرنا پڑتا ہے، آپ سمجھتے اس کو اچھے کپڑے پہننے پڑتے ہیں جناب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیریئرز ہیں، یہ بیریئرز ہیں، بیریئرز کی وجہ سے جو ادب کی خدمت ہو سکتی تھی، ادب کا پھیلاؤ جو ہو سکتا تھا، وہ ان وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا، اس میں سرکار کو ذاتی دلچسپی لینا ہوگا۔ اچھا یہاں پہ میں ایک بات آپ سے کرتا چلوں کہ یہاں پہ سرکار فنڈز دیتی بھی ہے، لیکن جو مقامی ہمارے جو ادب کو چلانے والی جو سرکاری مشینری ہے وہ ان کو اپنے فضول اللہ تعالیٰ میں خرچ کر دیتی ہے، وہ مختلف قسم کی کروا کے وہ کانفرنسز کروا دیتی ہے، اور ان کانفرنسز میں جو لوگ آتے ہیں وہ کروڑوں پتی ہوتے ہیں، آلریڈی کروڑوں پتی ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ پھر وہ جو مقامی شاعر ہے، دیکھیں اب ساہیوال میں ایک 2 روزہ کانفرنس ہو رہی ہے، ساہیوال سے بندہ ہی کوئی نہیں ہے، دیکھیں وہ کوئی ڈاکٹر فلاں کوئی کدھر سے آ رہا ہے، کوئی کدھر سے آ رہا ہے، ان کے کام بلا رہے ہیں، ان کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں، 50 کم از کم 50,000 روپیہ فی بندہ، آپ کا جو شاعر غزل کا شاعر جو ہے وہ بھوکا مر رہا ہے، وہ بھوکا مر رہا ہے، اس کی پذیرائی نہیں ہو رہی، اس کی پذیرائی نہیں ہو اور رہی، جس کی وجہ سے ساہیوال میں ادب کا جو احاطہ ہے وہ کم پڑ رہا ہے، کم پڑ رہا ہے۔ دیکھیں نا اس کے لیے توجہ کرنا ہوتا اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ادبی تنظیم دانش کدہ کا صدر ہوں، جی ٹھیک ہے، تو ہماری تنظیم سے پہلے ساہیوال میں بالکل ہی ایک جمود طاری تھا، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پہ بڑے مشاعرے کروائے، الحمدللہ بڑے ایونٹ کروائے، اور ہم نے ماحول میں جاری ماحول میں جو ہے وہ ایک جمود کو توڑا، جمود تھا اس کو توڑا، اور وہ تحریک کش تحریک ہم نے دی، تو اس کے نتیجے میں مختلف تنظیمیں وجود میں آئیں، اور الحمدللہ وہ کام کر رہی ہیں، چلیں کام ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ یار دیکھیں آپ کی ایک ادبی تنظیم کام کر رہی ہے، ہمارا یہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ہم آپ کو فنڈز دیتے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ جو شعراء باہر سے بلاتے ہیں ہم ان کو اعزازیہ دیتے ہیں، یا مقامی جو آپ شاعر بلاتے ہیں ان کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ، ان کے لیے کوئی ریفریشمنٹ، یا ان کے لیے سرکاری جگہ ہی ہم ان کو دے دیں، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ بس حالات جو ہیں وہ انتہائی ناسازگار ہیں۔ تو نئی نسل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ادب کو داخل کرنے کے لیے کیا، تو اس کے لیے جی دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو ادبی ماحول بنانا پڑتا ہے، آپ کو ادبی فضا بنانا پڑتی ہے، آپ کو یونیورسٹیز، کالجز اور جو دیگر تعلیمی ادارے ہیں ان میں جا کے، ٹھیک ہے، ان کو وزٹ کرنا پڑتا ہے، اور یہ کام اساتذہ کا بھی ہے کہ وہ اپنے، جیسا کہ ہم جب پڑھتے تھے تو آپ کو یاد ہے ایک پیریڈ ہوتا تھا بزم ادب کا، جی بزم ادب کا، ٹھیک ہے، اور اس میں بڑی ہمارے اردو کے ٹیچر بڑے اچھے تھے، اس میں میں نے بھی دیکھا، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس پیریڈ کی وجہ سے میرے اندر بھی یہ تبدیلی آئی کہ میں نے بھی شعر اور شاعری پر اور نظم پر توجہ دینا شروع کی، بالکل، اور اپنی طرف سے بھی شعر کہنے کی کوشش کی، بے شک میں ناکام رہا، لیکن مطلب وہ کوشش تو تبھی ہوئی جب میرا دھیان اس طرف لے جایا گیا، وہ دھیان اس طرف گیا جب وہ ایکٹیویٹی کی گئی، تو جب تک آپ اسکولوں میں ادب کے پیریڈز نہیں رکھیں گے، ادبی ماحول نہیں بنائیں گے، تو ادب پیدا نہیں ہوگا۔ بالکل، اور دیکھیں جو ایک انٹلیکچوئل ہوتا ہے وہ معاشرے کا اثاثہ ہے، وہ معاشرے کی روح ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اثاثہ آدمی ہوتا ہے، وہ اچھائی کو پروموٹ کرتا ہے اور برائی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن افسوس کہ چونکہ ایک ادبی ماحول نہیں ہے تو پھر حساسیت بھی نہیں ہے، جب حساسیت نہیں ہوگی تو پھر تشدد کے واقعات جنم لیں گے، پھر عدم برداشت کے واقعات جنم لیں گے، اور بے حسی اگر بڑھے گی تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ بالکل بڑی اچھی بات کی آپ نے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ادب انسان کا زیور ہے، بے شک، اور یہ تو ہم نے اکثر سنا ہے کہ با ادب با نصیب۔ اب اس ادب کے دو معنی، ایک ادب تو ہے کہ لحاظ کرنا، اور ایک ادب ہے کہ آپ اپنی زبان میں کوئی نئی طرح دینا، یا جس طرح سے ہمارا یہ، کیونکہ ادب کا تہذیب سے بڑا گہرا ہے۔ دیکھیں جی ادب کا تہذیب سے بہت گہرا تعلق ہے، آپ کی بات کی آپ نے کہا 2 طرح کا ادب ہے، لیکن یقین کریں وہ ادب بھی اسی ادب سے آتا ہے۔ میں بھی اسی کو دیکھیں نا کہ اب جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ آپ جناب
کر کے بات کرتے ہیں. جب آپ تہذیب ٹھیک سے ہے. بات کریں گے تو ادب تو آٹومیٹکلی آ گیا. جی، بالکل. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں تو اس کو آپ نعمان صاحب آپ ماشاءاللہ کافی خوش گفتار اور کافی تجربے والے شخص ہیں. آپ سے تو ڈسکشن میں اگر گھنٹوں کروں تو میرا خیال ہے کہ آپ بلا تعطل بولتے رہیں گے کیونکہ آپ کے پاس نالج، آپ کا ایکسپوجر اتنا ہے. تو پروگرام کو یہاں پہ آج کی ایپیسوڈ کو مکمل کرتے ہیں. تو جناب آپ نے ابھی ہماری مہمان شخصیت جناب نعمان راؤ صاحب سے کہ زبانی سنا کہ ساہیوال میں ادب کا کیا مقام ہے اور اس کے لیے کون کون سے کام ہونے چاہیے، حکومت کو کس طرف توجہ دینا چاہیے اور اس کے لیے کون سے پیرامیٹرز لینے چاہیے تاکہ ساہیوال میں جو ادب کا اس وقت مقام ہے اس کو اٹھایا جا سکے، اس کو پھیلایا جا سکے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.